بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ سورۃ اللہب یعنی تبت یدا ابی لہب قرآن کریم کی ایک مختصر اور انتہائی بامعنی صورت ہے۔ اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی بدبختی کا ذکر ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے۔ بہت سے اہل علم نے بتایا ہے کہ یہ صورت بعض مخصوص مقاصد کے لیے روحانی وظیفے کے طور پر پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اصل اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے اور صورت یا عمل صرف ایک وسیلہ ہے۔ یہ صورت دشمنوں سے حفاظت، حاسد یعنی حسد کرنے والوں یا نقصان پہنچانے والوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ جیسے ابو لہب کی سازش ناکام ہوئی، ویسے ہی میرے مخالفین کی چالیں بھی ناکام ہو۔ وظیفہ ہر مقصد کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلے وضو کر کے پاک حالت میں بیٹھیں، بعد میں درود شریف اول آخر 3 مرتبہ پڑھیں، وہی درود جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ اس کے بعد سورۃ اللہب 7 یا 11 یا 41 مرتبہ خلوص دل سے پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا مقصد یا حاجت مانگیں۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ اس عمل کی مدت کم سے کم 7 دن مسلسل کریں یا جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے یہ عمل کرتے رہیں۔ دشمن یا حاسد سے نجات نیت کریں کہ یا اللہ مجھے ہر دشمن سے حفاظت میں رکھ، جادو یا نظر بد سے محفوظ فرما۔ تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اس وظیفے کو نیت کریں کہ یا اللہ میری مشکلات آسان فرما اور میری کاموں میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ اس وظیفے کو رزق یا روزگار میں وسعت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو نیت یہ کریں کہ یا اللہ رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، جو رزق کے دروازے بند تھے وہ رزق کے دروازے میرے لیے اپنے رحمت سے کھول دے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، کسی کو نقصان پہنچانے یا بد دعا کے ارادے سے یہ عمل نہیں کریں۔ ہر عمل سے پہلے نیت صاف رکھیں اور نماز اور توبہ کا اہتمام ضرور کریں۔ وظیفہ تب ہی اثر دکھاتا ہے جب دل یقین سے بھرا ہوا اور زبان ذکر الہی میں نرم ہو۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنے مقصد کے مطابق سورۃ اللہب کا مخصوص طریقہ، دشمن سے حفاظت کے لیے یا رزق کے کشادگی کے لیے الگ الگ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ اپنا مقصد بتائیں، کیونکہ سورۃ اللہب کے پیچھے جو واقعہ اور پس منظر ہے وہ جاننے سے پہلے انسان کو اس روحانی اثرات کو بہتر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ آئیے اس تفصیلی واقعے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی اور اس سے کیا روحانی ہمیں سبق ملتا ہے یا وظیفہ لیا جا سکتا ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ اس سورت کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت توحید کھل کر دینا شروع کی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو لہب آپ علیہ السلام کا چچا غصے میں آ گیا اور گستاخی سے کہا، تبا لک یا محمد، تیرا نقصان ہو، کیا تو اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا
اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی وہ دنیا و آخرت دونوں میں ناکام و برباد ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن، دونوں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے گالیاں دیتی، راستے میں کانٹے بچھاتی اور لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، بھگتے ہوئے آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی کے بارے میں فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ اس کی دنیاوی کردار کی علامت بھی ہے۔ جو دنیا میں کانٹے ڈالنے والی تھی، آخرت میں وہ خود کانٹوں اور آگ میں جکڑی ہوئی ہوگی۔ روحانی مفہوم اور سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ باطل کی چال ہمیشہ باطل پر ہی پلٹتی ہے۔ اسی لیے جو بندہ یہ صورت باطل، دشمنی، حسد اور رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے ایک مضبوط روحانی عمل کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ روحانی عمل اور رہنمائی عملی طور پر اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، حسد یا جادو کا اثر پلٹ رہا ہے، یا آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو سورۃ اللہب کا یہ عمل آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ عشاء کے بعد وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 41 مرتبہ سورۃ اللہب پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ہر بار پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں یا اللہ جس طرح تو نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ابو لہب کو ذلیل کیا، ایسے ہی میرے دشمن کے شر کو مجھ سے دور فرما۔ آخر میں دعا اور درود شریف کے ساتھ ختم کریں۔ اس وظیفے کی مدت 11 دن مسلسل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا، اور جو رکاوٹیں ہوں گی یا دشمنی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، اس سورت کے پڑھنے سے ایک شخص دشمنوں سے نجات پا گیا۔ ایک تفصیل سے واقعہ بتاؤں آپ کو، ایک حقیقی واقعہ سناتا ہوں جو سورۃ اللہب کے روحانی اثر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ واقعہ اکثر صوفی کتب اور معتبر روحانی تذکروں میں بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر ان علماء و مشائخ کے اقوال میں جو وظائف اور اذکار کے سلسلے میں رہنمائی دیتے تھے۔ ظالم دشمن سے نجات کا کرشمہ ہے۔ یہ واقعہ ایک پرانے وقت کی بات ہے۔ ہندوستان کے علاقے میں ایک نیک دل مگر پریشان
تاجر رہتا تھا، اس کا ایک حسود یا حاسد شریکات تھا جو ہمیشہ اس کی برکت دے کر جلن محسوس کرتا تھا۔ دشمن نے اس کے خلاف جھوٹے مقدمے، چغلیاں اور نقصان پہنچانے کی سازشیں شروع کی۔ تاجر بہت پریشان ہوا، ہر دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت آتی۔ آخر وہ ایک دن بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے قبیلے والوں نے ظلم کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے دشمن ابو لہب کے خلاف سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ تو بھی اس کو اپنا ہتھیار دعا بنا لے، لیکن کسی کے خلاف بد دعا نہیں، صرف اپنے بچاؤ کی نیت کرے۔ بزرگ کا بتایا ہوا عمل: روزانہ عشاء کے بعد باوضو ہو کر بیٹے سورۃ اللہب 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر آخر میں دعا مانگیں، یا اللہ جیسے تو نے اپنے محبوب کو دشمنوں کے شر سے بچایا، مجھے بھی میری مدد دشمنوں، حاسدوں اور ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تاجر نے یہ عمل 11 دن کیا۔ 11ویں دن اچانک اس کا دشمن خود ہی بدنام ہو گیا اور لوگوں کے سامنے اس کی سازش ظاہر ہو گئی۔ تاجر کا کاروبار دوبارہ چل نکلا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ برکت آ گئی۔ یہ صورت اس شخص کے لیے ڈھال ہے جس پر ظلم ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت پاک ہو اور یقین کامل ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دلاتا ہے، سورۃ اللہب بدخواہوں، دشمنوں، حسد اور جادو سے نجات کے لیے نہایت مؤثر صورت سمجھی جاتی ہے، لیکن بد دعا یا انتقام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اور انصاف کی دعا کے طور پر پڑھنی چاہیے۔ جو بندہ ایسے خلوص نیت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت، تحفظ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ کا شوق طلب بہت قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ یہ بہت خوش آئندہ بات یہ ہے کہ آپ دل سے روحانی سکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلبگار ہیں۔ آئیے میں آپ کو سورۃ اللہب کے ساتھ ایک مکمل روحانی وظیفہ اور ذکر کا نظام بتاتا ہوں جو زندگی کے ہر مقصد، چاہے وہ رزق ہو، حفاظت ہو یا دل کا سکون، میں برکت لانے والا ہے۔ یہ معمول اہل تصوف اور اولیاء کرام کے مجرب اذکار میں سے ہے۔ شرط یہ ہے کہ صرف اخلاص، صبر اور یقین کامل ہو۔ مکمل روحانی معمول: نور و حفاظت کا نظام: صبح کے وقت فجر کے بعد درود ابراہیمی 3 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فاتح 1 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 1 مرتبہ، سورۃ الناس 1 مرتبہ، سورۃ اللہب 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں: یا اللہ آج کے دن مجھے ہر شر سے، ہر نظر بد سے، ہر دشمن سے، ہر نقصان سے اپنی پناہ میں رکھ، میرے رزق، ایمان اور گھر میں برکت عطا فرما۔ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی کم سے کم 100 مرتبہ کریں۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر کوئی مصیبت یا خوف محسوس ہو تو فوراً سورۃ اللہب 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ روحانی حصار بناتی ہے۔ رات کے وقت عشاء کے بعد وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھے درود شریف اول آخر 7 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ سورۃ اللہب پڑھیں۔ ہر مرتبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، آخر میں دعا کریں۔ ہر جمعرات یا جمعے کے دن کچھ نہ کچھ، خواہ ایک روٹی یا چند سکے ہی کیوں نہ ہو،
صدقہ دے، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ عمل روحانی اثر کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ نیت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اپنی اصلاح کے لیے ہو، کسی کو نقصان پہنچانے یا بد دعا دینے کی نیت ہرگز نہ ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، صبر یقین کے ساتھ عمل کریں۔ بعض اوقات اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، مگر دل کی حالت بدلنا اصل کامیابی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کا تجربہ روشنی میں تبدیل ہو جائے گا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ دشمنوں اور حاسدوں سے نجات حاصل ہو جائے گی، جادو یا نظر بند کے اثرات میں کمی ہو جائے گی، رزق اور عزت اور گھر میں برکت ہو جائے گی، دل کا سکون، نیند میں بہتری اور ذہنی اطمینان، کاموں میں آسانی اور رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک مذاہب ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک مذاہب ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔